ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق سوالات تو کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا ولی اللہ صاحب جو کشی نگر اتر پردیش سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مولانا صاحب اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب، آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ اور سب سے پہلے مولانا ولی اللہ صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ایک پیاری سی حمد آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حمد کے چند اشعار سماعت فرمائے۔ جی ارشاد۔ زمین تیری زمان تیرا، مکین تیرے مکان تیرا، زمین تیری زمان تیرا، مکین تیرے مکان تیرا، ہر ایک شے میں ظہور تیرا، یقین تیرا گمان تیرا، زمین تیری۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ ہے وحدہ شریک تو ہی، احد احد سب پکارتے ہیں، ہے وحدہ شریک تو ہی، احد احد سب پکارتے ہیں، تیری ہی وحدت تو ہر طرف ہے، سمجھ سے باہر بیان تیرا، زمین تیری۔ اور شیخ خاصوں سے جی ارشاد۔ وہ طور سینا کا جلوہ دیکھا، وہ نور نکہت کی رات دیکھی، وہ طور سینا کا جلوہ دیکھا، وہ نور نکہت کی رات دیکھی، تھا رب ارنی سوال میرا، تھا لن ترانی بیان تیرا، زمین تیری۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں۔ جی ارشاد۔ ہے ذرے ذرے میں نور تیرا، ہے پتا پتا نور تیرا، ہے ذرے ذرے میں نور تیرا، ہے پتا پتا غرور تیرا، ہر ایک تن کے پہ ہے خدائی، دور دل سے گمان تیرا، زمین تیری زمان تیرا۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ جی آخری شعر سماعت فرمائیے۔ ہے تیری وحدت ہر ایک شے میں،
ولی نے مانا زبان و دل سے ہے تیری محبت ہر ایک شے میں، ولی نے مانا زبان و دل سے بتا رہا ہے مجھے یہ قرآن، بتا رہا ہے جہاں میں تیرا، زمین تیری، زمان تیرا، مکین تیرے، مکان تیرا۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ کیا بات، بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت مولانا ولی اللہ صاحب۔ اور ناظرین، مفتی سید صادق محی الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ گئے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اعتکاف کے متعلق ہے کہ اعتکاف کی کیا اہمیت ہے؟ مفتی صاحب اس پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف عبادت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب اور دوسرے ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور ایک تیسرا اعتکاف بھی ہے، وہ اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف واجب سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے ہونے پر اعتکاف کرنے کی نیت کر لے تو اس سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کا کام پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، جب میرا فلاں مریض بیمار ہے شفا ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو جیسی نیت کرے گا ویسی اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا، اسے اعتکاف نذر کہتے ہیں۔ جی، اب رہا دوسرا جو اعتکاف ہے، یہ سنت کفایہ ہے اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، جی، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے، اور وہ بھی اس کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں نازل ہوا ہے، اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 رمضان آ جاتی تو 20 رمضان کے بعد 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے اور آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف چونکہ سنت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سنت کفایہ ہے، اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں ہر بستی میں جہاں جہاں مساجد ہوتی ہیں اس میں ایک فرد یا کچھ افراد اعتکاف کر لیتے ہیں تو ساری بستی والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کریں گے تو ظاہر ہے ساری بستی والے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے آخری عشرے میں خاص طور پر مسلمانوں کو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں اور اس کے تفصیلی احکام ہیں۔ اس وقت مخصوص طور پر یہی بات کہی جائے گی کہ الحمدللہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، کچھ دنوں بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر سارے ملک میں ہر شہر میں، ہر بستی میں جہاں جہاں مساجد ہوں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم سے کم محلے اور بستی سے ایک فرد یا چند افراد بھی اعتکاف کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت ادا ہو جائے گی اور سب کے ذمے سے یہ سنت ساخت ہو جائے گی۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی، السلام علیکم۔ جی، السلام علیکم۔ جی، آپ کی آواز آئی، سوال کیا آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے اپنا۔ جی، سوال کیا آپ کا؟ معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ نے ٹی وی کی آواز بھی بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बात करना था कि तहज्जुद की जो नमाज होती है जी तो 2 रकात ही पढ़ना है या नहीं, मतलब जैसा हम औरतें हैं जो बिजी रहते 12 रकात है, अगर हम 2 रकात पढ़ लिए जी तो होती है नहीं, ये पूछना है माँ बताओ। ठीक। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा आप? हम लोग हैदराबाद से बात करें ठीक है, और आप सबको सलाम हमारी तरफ से, रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बाबर हुसैन बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी अभी जो इन लोगों का इंतकाल हो रहा है, जैसे हम इंतकाल होता है तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि साहब वो रमजानों में कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो ये कब होता है? और एक नाज खान साहब से एक फरमाइश है नाज की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में कि अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, कम से कम कितनी रकात पढ़ना चाहिए? तहज्जुद की 8 रकातें मसनून हैं। अल्लाह ताला जिनको तौफीक दे वो 8 रकातें ज़रूर अदा करें, लेकिन अगर कोई सिर्फ 2 रकात अदा करना चाहता हो तहज्जुद की नीयत से तो उसकी भी इजाज़त है, इससे उसकी तहज्जुद अदा हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्वालियर से मुफ्ती साहब भाई ने सवाल किया था कि कहा जाता कि रमज़ान में जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनसे किसी तरह का हिसाब किताब नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से फिर कब हिसाब किताब होगा? जी शब जुमा जिनका इंतकाल होता है या जुमा का दिन इंतकाल होता है या माह रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाए तो हदीस पाक में वजाहत आई है कि अल्लाह ताला उनसे सवाल व जवाब का मामले को आसान फरमाएंगे। अब इसमें बाज़ उलमा की राय यह है कि रमज़ान में उनसे बासपुरस नहीं होगी, रमज़ान के बाद उनसे बासपुरस होगी, सवाल जवाब होगा। लेकिन बाज़ उलमा की राय यह है कि रमज़ान में इंतकाल करने वाले से कोई हिसाब किताब और सवाल जवाब बाद में भी नहीं होगा, उनके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला मुहैया फरमा देंगे। क्योंकि ये रमज़ान मुबारक में उनकी वफ़ात हुई है और ख़ास तौर पर जो लोग कोरोना की वबा की वजह से मुतासिर होकर इंतकाल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको रुतबे शहादत नसीब फरमाते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी को ताउन हो जाए तो वो शहीद है, अगर कोई पेट के मर्ज से इंतकाल कर जाए तो वो भी शहीद है, फेफड़े जिसमें मुतासिर हो जाते हैं ऐसे मर्ज में भी अल्लाह ताला उसको शहादत की नेमत नसीब फरमाते हैं। क्योंकि इस वबा में कैंसर, इस वबा में खास तौर पर फेफड़े मुतासिर होते हैं, कोरोना की वजह से फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, इसलिए हदीस पाक की रूह से इन सब का रुतबा शहादत का है, इसलिए अल्लाह ताला उनके साथ आसानी फरमाएंगे और हिसाब किताब में उनके लिए बड़ी सहूलत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रमजान में रोजे रखने वाले से रोज खुलाने वाले का सवाब ज्यादा है कि कोई बात नहीं रिवायत? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी अभी जो ऑक्सीजन का जो मसला चल रहा ना जी सब जो सारे हर तरफ अफरा का माहौल है जी तो जरा मौलाना अभी मुफ्ती साहब से जरा दुआ की अपील। और एक बात, अब अल्लाह ताला जब से दुनिया बनी, जब से ऑक्सीजन तो फराहम कर रहा मौला, तो उसका अल्लाह तबारक व तआला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, जरा पूरी दुनिया को जरा वो शुक्र का बोले तो जरा बेहतर है। बेशक बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब जो पहला सवाल था कि इफ्तार से मुताल्लिक क्या जवाब देना चाहिए? जी जी
इफ्तार कराने वाले का सवाल कितना की सवाब? वजाहत फरमा दीजिए, जी। बराबर सुनाई नहीं दिया। रोजेदार को इफ्तार कराने वाले को मतलब कितना सवाब मिलेगा? अरे रोजेदार वही को ज्यादा इफ्तार सवाब मिलेगा करा- या रोजे जी इफ्तार करवाने वाले को ज्यादा सवाब मिलेगा? इनका सवाल ये था जी। रोजेदार अगर रोजा रखे तो जाहिर है उससे उसका फर्ज अदा हो जाएगा। जी और अगर हम किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएं तो रोजेदार को जो रोजा रखने का सवाब मिलता है वैसे ही सवाब रोजा खुलवाने वाले को मिलेगा। फर्क यह है कि रोजा रखने से रोजे का फरीजा अदा होता है, जी। इफ्तार करवाने से रोजा रखने का सवाब मिलता है, लेकिन रोजे का फरीजा इससे अदा नहीं होता। और हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है, मन फत्तर साइमन कान लहू मगफिरतुल लिजुनूबिही वइत्क़ु रक़बती मिनन नार। अगर आप किसी रोजेदार को इफ्तार करवा दें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और उसको दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता फरमाते हैं। ये इरशाद पाक जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सुना तो बाज़ों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर कोई इसका काबिल नहीं है कि रोजेदार को इफ्तार करवा सके। जी। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई और उनके मरहले को बहुत आसान फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि जो कोई एक खजूर से या पानी के घूंट से या दूध या लस्सी के घूंट से इफ्तार करा देता है तो अल्लाह ताला उनको ये अजर सवाब अता फरमाते हैं। अलबत्ता जो किसी रोजेदार को शिकम सैर करके खाना खिला दें तो अल्लाह ताला उनको और मजीद अपनी रहमतें सरफराज फरमाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कोविड का टाइम मान लीजिए 4:15 हमारा एग्जाम फेल होती है डिग्री का। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बात करेंगे। जी फेरी का मतलब जैसे एग्जाम हो जाता है, जी। मान लीजिए एक से के बाद मतलब खाना मतलब अगर खाने पीने टाइम चला जाएगा तो बिना खाए पिए क्या रोजा मतलब दुरुस्त हो जाता है। ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब की खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुफ्ती साहब हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से दो सवाल थे। जी एक ये कि दुआ की कबूलियत के आदाब क्या हैं? जैसे कि कहा जाता है कि सजदे में मांग के जाकर दुआ कीजिए, तो वो क्या क्या औकात हैं और क्या क्या आदाब हैं दुआ के जिससे दुआ कबूल होती है? जी और दूसरा ये कि ये अशरा मग़फ़िरत जो है वो रुखसत हो रहा है, चंद दिनों का मेहमान है, तो किस तरह से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला इस अशरे में मग़फ़िरत करवा दे? वो क्या क्या खास दुआएं हैं जिनका इस अशरे में एहतमाम किया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे दोनों सवालों के? जी पहला सवाल फरमा दीजिए। दुआ की कबूलियत के आदाब क्या क्या है? पहला सवाल। दुआ की कबूलियत के आदाब यह हैं कि खुशू और खुजू से दुआ की जाए जी और क़िबला रू होकर दुआ की जाए। दुआ करने वाला पूरा इखलास के साथ दुआ करे। जी इखलास की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करें और दुआ के अख्तिताम पर भी हम्द व सना बयान करें और इब्तिदा में भी हम्द व सना पहले, फिर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, फिर दुआ करें और दुआ के बाद फिर दुरूद शरीफ का विर्द करें और हम्द व सना अल्लाह ताला की बयान करके दुआ को ख़त्म करें। तो इससे दुआ की कबूलियत के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे रोजेदार की दुआ हमेशा कबूल होती है। हदीस पाक में आता है कि रोजेदार की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। उनमें से एक है रोजेदार। रोजेदार जब जब दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो ज़ाहिर दुआ के आदाब में यह है कि कल्बी इस्तेहज़ार हो, बंदा अल्लाह ताला के जनाब में रुजू होकर दुआ करे और दुआ करते वक्त दिलो दिमाग का इंतशार न हो,
دل اور کہیں مشغول نہ ہو جی۔ بلکہ پورے دماغ کے ساتھ رجوع اللہ رہتے ہوئے دعا کرے تو الحمدللہ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ اب رمضان پاک کا آخری عشرہ بھی آنے والا ہے۔ جی 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 عشر مغفرت کے بارے میں ظاہر ہے عشر مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے پہلے عشرے میں بھی مغفرت فرماتے ہیں، دوسرے عشرے میں بھی مغفرت فرماتے ہیں، تیسرے عشرے میں بھی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اس میں سے اس کی توجہ یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، هو شهر اولہ رحمہ ووسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان 3 زمروں میں شامل ہے۔ پہلا زمرہ ان لوگوں کا ہے جو بہت نیک متقی پرہیزگار ہیں، وہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ رہتے ہیں، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، ندامت سے آنسو بہا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے متقی پرہیزگار بندوں کی تو بخشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ رمضان کی پہلی ساعتیں آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر اپنی بے نہایت انوار کی رحمتیں انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ جی بے شک۔ لیکن دوسرے زمرے میں وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیکوکار متقی پرہیزگار نہیں ہیں، جی لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور بشری تقاضوں سے کچھ کوتاہیاں بھی ان کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے افراد جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت کا بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، ورنہ پھر تینوں عشرے بھی مغفرت کے ہیں، رحمتوں کے نزول کے ہیں۔ اس لیے رمضان پاک کی ساعتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ابھی آخری عشرہ گزرنے کو ہے، دوسرا عشرہ گزرنے کو ہے، ظاہر ہے ہم کو جو دن باقی بچ گئے ہیں دوسرے عشرے کے اور آخری عشرے کے، ان کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے دعا روزہ دار کو ہمیشہ کرنا چاہیے، خاص طور پر سحر میں اور افطار میں ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں ہمارا سارا عالم، جی ہمارا ملک اور پورے ممالک اور یہاں تک کہ سارا عالم کورونا کے لپیٹ میں ہے۔ اس وبا سے، اس بلا سے حفاظت کے لیے بھی ہم کو یعنی روزہ داروں کو خاص دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر دل کی گہرائیوں سے رجوع ہے اللہ ہو کر دعا کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ وبا اور بلا بھی ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی سید سعدی محی الدین صاحب اور ولی اللہ صاحب۔ اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کی فرمائش بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جی بالکل بالکل 3 اشعار میں پیش کرتا ہوں ناظرین کے لیے جو رمضان سے متعلق ہے اور بہت ہی پیارے اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ ماہ رمضان آیا ہے رحمت لیے، ماننا پھر رحمت ملے نہ ملے۔ ماہ رمضان آیا ہے رحمت لیے، ماننا پھر رحمت ملے نہ ملے۔ مانگ لو آج جو مانگنا ہے تمہیں، جان پھر یہ سعادت ملے نہ ملے۔ ماہ رمضان، اور شعر دیکھیں۔ جی اچھا۔ رحمت برکتے ہم پہ سایہ فگن، آج شمس و قمر کی سجی انجمن۔ کیا بات، بہت خوب۔ رحمت برکتے ہم پہ سایہ فگن، آج شمس و قمر کی سجی انجمن۔ تیری عظمت میں جنت سواری گئی، لے لے پھر کل کو جنت ملے نہ ملے۔ ماہ
رمضان آیا ہے رحمت لیے. اور یہ آخری شعر ہے جی سماعت فرمائیں. جی ارشاد. اس مہینے میں ہے ليلة القدر بھی جو کہ افضل ہزاروں مہینوں سے ہے. کیا بات, بہت خوب. اس مہینے میں ہے ليلة القدر بھی جو کہ افضل ہزاروں مہینوں سے ہے. کر لے جی بھر کے تو اس میں سجدے ولی پھر یہ شب عبادت ملے نہ ملے. ماہ رمضان آیا ہے رحمت لیے نہ ملو پھر رحمت ملے نہ ملے. مانگ لو آج جو مانگنا ہے تمہیں جان پھر یہ سعادت ملے نہ ملے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ولی اللہ صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور ہم اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مولانا ولی اللہ ولی صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کریم نگر سے زینت بیگم بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. اعتکاف کے بارے میں بات پوچھنا چاہتی ہوں. جی آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا ہے تو میں ایک دن کا بیٹھنا چاہتی ہوں تو کون سے دن بیٹھ سکتی ہوں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی وہی اعتکاف ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مفتی صاحب, بہن نے سوال کیا تھا کریم نگر سے کہ آخری عشرہ جو آنے والا ہے اس میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی تو صرف ایک دن کے لیے بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ بہتر دن کون سا ہوگا, کس دن یہ بیٹھیں اعتکاف میں؟ جی آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور مردوں کے لیے مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. اب رہا خواتین بھی اس عبادت سے فیضیاب ہو سکتی ہیں, اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو کسی خاص گوشے میں اپنے لیے بیٹھنے کو مختص کر لیں, وہاں قیام کرتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے اعتکاف کے سلسلے کو جاری رکھیں. لیکن اگر کوئی خاتون صرف ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو آخری عشرے میں ان کو اختیار ہے جس دن چاہے وہ اعتکاف کر لیں. کسی خاص دن کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے, البتہ پورے عشرے کے اعتکاف کی فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے کہ آخری عشرے کے تمام دنوں میں راتوں میں اعتکاف رکھا جائے. لیکن کسی ایک خاص دن آپ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اختیار ہے جس دن آپ کو سہولت ہو اعتکاف کر سکتی ہیں. کوئی خاص ایسا تعین نہیں ہے کہ فلاں دن آخری عشرے کا آپ اعتکاف کریں گے تو زیادہ ثواب ہے. آپ کے لیے حسب سہولت گنجائش ہے کہ جس دن چاہیں اعتکاف کر لیں. لیکن اگر 27 تاریخ کا اعتکاف کرتی ہیں تو انشاءاللہ امکان ہے کہ شب قدر عام طور پر 27 تاریخ کو ہوتی ہے. اس خیال سے اگر آپ 27 تاریخ کا اعتکاف کر لیتی ہیں تو بہتر سمجھا جا سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے. آخری عشرے میں جو چاہے آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر جیسے سحر سے پہلے اگر کسی کا احتلام ہو جائے تو وہ سحری کر کے روزہ رکھ لے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی اگر نیند کی حالت میں غسل کی حاجت ہو جائے جی تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے, لیکن سحر سے پہلے غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو ظاہر اسی حالت میں بھی وہ وضو وغیرہ کر کے
وضو وغیرہ کرنے کے بعد وہ سحری کھا لے بہتر ہے. تو ایسا غسل جو ہے سحری میں مانے نہیں ہے. اگر آپ غسل کر کے سحری کھا لیں تب بھی درست ہے, اور کسی وجہ سے اتنا وقت نہ ہو کہ غسل کیا جا سکے, وہ سحری کر لیتے ہیں بغیر غسل کیے, تب بھی ان کا روزہ صحیح ہے, درست ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. جو یہ گزر جاتے محروم ہو جاتے نا, جی محروم ہوتے نا, انتقال ہو جاتا نا, اور جی. ان لوگوں کے اوپر اپن قرآن شریف یاسین شریف پڑھ کے بخشنا جائز ہے نہیں؟ مرحومین کو. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں, وہ ایک ہی ہے, وہ ذرا کنفیوز میں رہتی میں کبھی. نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا, پروگرام دیکھتے رہیے. ابھی جواب لے لیتے ہیں, آپ کے علاوہ اور لوگوں کے بھی کنفیوژن دور ہو جائیں گے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بہن نے سوال کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر کے مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, جی کیونکہ بعض ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بدنی عبادت کے ثواب پہنچنے کی رائے رکھتے نہیں ہیں, بلکہ مالی عبادت کا ثواب پہنچنے کی رائے رکھتے ہیں. مالی عبادت سے مراد ہے صدقہ و خیرات کرنا, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کرنا مالی اعتبار سے. لیکن اکثر فقہا اور ائمہ کی رائے یہی ہے کہ اور عبادات کی طرح جیسے صدقات سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, کار خیر کر کے سمجھے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اسی طرح قرآن پاک بھی چونکہ ایک کار خیر ہی ہے, اس کی تلاوت کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جب ہم تلاوت قرآن کریں گے, یاسین شریف پڑھیں گے اور مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کریں گے, پہنچائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے ضرور ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گورکھپور سے ایوب بول رہا ہوں. گورکھپور سے. جی ہمیں ریاض بننا دیکھنا, ہمارے مولوی صاحب کو سلام دیا کر دیجیے گا, اور ناخا کو بھی. ہمیں ریاض بننا روز دکھا دیجیے. ریاض بننا سوال آپ کا کیا ہے؟ ریاض بننا کو دیکھنا ہے. جی ریاض بننا. جی اچھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ہو گیا. جی مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا, بھائی نے سوال کیا تھا, تلنگانہ سے ہی سوال کیا تھا. بہت اچھا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے. خاص کر کے ہم اگر جیسے آکسیجن کی بات کریں جس کی ابھی جو ہے بہت ضرورت ہے, اور جس کی قلت کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فری رکھی ہوئی ہے. دھوپ ہے, ہوا ہے, پانی ہے, یہ ایسی چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہمیں جو ہے فری میں مل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. ظاہر ہے انسانوں کو جس کی زیادہ ضرورت ہے, مخلوقات کو جن کی زیادہ ضرورت ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عام فرما دیا ہے کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. غریب بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے, امیر بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے ہوا ہے, پانی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو وافر مقدار میں سارے بندوں کو پہنچائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے ایسے میں ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہماری سانس باہر آ رہی ہے اور جا رہی ہے. جب تک ہماری سانس کا سلسلہ جاری ہے ہم زندہ ہیں. جس دن ہماری سانس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, جس وقت منقطع ہو جائے گا, ظاہر ہے ہم اس عالم میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, بلکہ ہم دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے. تو حضرت ساجد علامہ فرماتے ہیں کہ انسان پر 2 شکر واجب ہیں. ایک جب ہم اپنی سانس باہر خارج کرتے ہیں ایک شکر واجب ہے, اور ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں تو ایک شکر واجب ہے. ظاہر ان نعمتوں کا شکرانہ حقیقی معنی میں کیا ہو سکتا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. ظاہر ہے بہت آسان بات ہے, لیکن ذرا عمل کرنے میں دشواری ہے. وہ بات یہ ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے بچ جائے، تو یہی حقیقی معنی میں شکرانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے احکامات کو بجا لائے۔ ظاہر اس کے احکامات کا دائرہ بڑا وسیع ہے جو انسان کی ظاہری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو ہم کو ہر آن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے احکام کا ایک عملی پیکر بناتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور ایک عملی پیغام ساری دنیا کو دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے حقیقی معنی میں اللہ کی نعمتوں سے استفادے کا جو شکر واجب ہو رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ درجے میں ادا ہو سکے گا۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میرے اہلیہ سے آپ سے بات ہوئی تھی جو قرآن مرحومین کے اوپر میں قرآن بخشا جا سکتا ہے کر کے، جی اس کا جواب دیا مفتی صاحب نے، بٹ میرے کو اس کا جواب اسے قرآن کے آیتوں کے حوالے سے دیے یا حدیث کے؟ اگر قرآن کی آیتیں ہیں تو کون سی آیت ہے، اگر حدیث کے حوالے دیے ہیں تو کون سی حدیث ہے؟ ٹھیک، کیونکہ یہاں پر کچھ جاہل لوگ بھی ہیں جو کچھ غلط چیزوں کو بھی اپنا لے رہے ہیں۔ جی اس کا خلاصہ پورے حدیث یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ میں حوالے سے بالکل بالکل مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے، بہت بہت شکریہ، جواب دیا جائے گا، وقت رہا تو انشاءاللہ پھر ایک بار اور جواب لے لیں گے۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے اپنا۔ اگر دودھ اختیار کرنا ہے تو کیا وہ واجب ہے؟ جی دودھ سے اگر اختیار کر سکتے ہیں کیا وہ واجب ہے؟ سحری اگر نہیں کر پائیں گے کر پائیں گے؟ جی مفتی صاحب محترمہ کا سوال تھا کہ اگر سحری نہیں کر پائی ہیں تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، سحری کھانا سنت ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے السحور برکت، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ برکت گویا انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے میں طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم سحری کھا لیتے ہیں تو روزہ رکھنا ہمارے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن سحری کھانا فرض نہیں ہے، سحری کرنا فرض نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے، اور رمضان پاک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ جی کسی وجہ سے ہم سحری نہیں کر سکے ہیں تب بھی ہم کو رمضان پاک کا روزہ رکھنا ہے، چونکہ روزہ فرض ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ اور مولانا ولی اللہ صاحب نعت کی فرمائش بھی آئی ہے، تو میں یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ نعت کے 3 اشعار آپ جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ مولانا ولی اللہ ولی صاحب۔ جی 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 بے شک ناسما فرمائیں۔ ہر طرف ہے رسول کی باتیں، ہر طرف ہے رسول کی باتیں، نیکیوں کے حصول کی باتیں، نیکیوں کے حصول کی باتیں، اور جوڑیے دل کو اپنے آقا سے، جوڑیے دل کو اپنے آقا سے، چھوڑیے اب فضول کی باتیں، چھوڑیے اب فضول کی باتیں۔ اور شعر سنیے۔ جی ارشاد۔ گفتگو ہوتی مختصر جامع، گفتگو ہوتی مختصر
की बातें, हर तरफ है रसूल की बातें। और आखिरी शेर जी ए वली आओ सबको बतलाए, ए वली आओ सबको बतलाए, उनके उसूल की बातें, हर तरफ है रसूल की बातें, नेकियों के उसूल की बातें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी से बात कर रहा हूँ साहब। जी। हाजी सलाउद्दीन नाम है मेरा। जी। करते रहता था ना सवाल, आप थोड़े दिन से नहीं लिखे, आप नहीं आवाज में। अच्छा जी। मेरे 3 सवाल है साहब। जी सबसे पहला सवाल ये है साहब कि अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल के शादियाँ 11 शादियाँ 13 शादियाँ हुई, तो शादियों में निके की दावत हुई क्या, ये बोले तो मेहरबानी मुफ्ती साहब से। और दूसरा सवाल मेरा है ये है कि पहले सवाल क्या किए चाचा की? पहले का सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल के शादियाँ 9 से 11 शादियाँ हुए और 2 बादियों से हुए 13 शादियाँ हुई, तो शादियों में अल्लाह के रसूल दावत करे क्या, शादी की निके की दावत? जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है साहब कि बाद लोग जोड़े की रकम की हाफिजा खुलने के बैठे, जोड़े की रकम ये लेना देना, ये बीच में जाना क्या है, इस्लाम में क्या है, हराम है जायज़ है, ये बोलता मेहरबानी। तीसरा सवाल मेरा ये है साहब कि मैं आप लोगों के से जरिए से बहुत मालूमात है, जो आप भी जो काम करें दिन का काम कर रहे हैं, ये एक बात भी अगर इसको मालूम हो गई किसी को पहुंच गए तो अल्लाह ताला आपको भी उसको 100 फुट का सवाब मिलता। हम आप लोग सवाल करके हमको मालूमात होती है, इसको बहुत अजर मिलेगा। और मेरा एक सवाल है कि जो बाद लोग कर्जे ले लेते साहब, कर्जे ले लेके लोगों को कर्जे अपने पूरी जरूरियात पूरी करते और कर्जे लेके दूसरों को नहीं देते, इसके बारे में बोलता मेहरबानी है। रमजान से मुतालिक कोई सवाल है आपका? रमजान में मेरा ये सवाल है, रमजान में गुनेमा पूरा टीवी नहीं था मेरे घर में। रमजान में मेरा ये सवाल है, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलूं 25 साल रिक्शा चलाया, मैं साइकिल रिक्शा चलाता मैं रोजे रहता था। आज मैं 5 तारीख से मेरी तबीयत खराब थी, परसों रो रो के दुआ करा, अल्लाह ताला भी शायद या 3 रोजे, फिर आज मैं रोजे रहा हूँ साहब। मैं एंजियोग्राफी भी मेरा हज का एंजियोग्राफी भी, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। माशाल्लाह आज मेरी तबीयत ठीक कर दिया अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आपकी तबीयत बिल्कुल सही होगी। और फोन पे सुनाइए सवाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद नजीम दिल्ली से। जी मेरा सवाल ये था कि जैसे हमारी बीवी बीमार है और 2 साल से बीमार चल रही है, तो उनके रोजे नहीं रखे जा रहे हैं जी, तो इसका क्या हुक्म है कि उसका जो कफ़ारा है वो दे सकते हैं? आगे भी हिम्मत नहीं है रोजे रखने की। दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास चीज़ है 9 तोला 10 तोला, उसके हमारे पास रुपये नहीं है, तो उसकी ज़कात कैसे अदा करें? बेचें चीज़ या उधार लें किसी से? नहीं, 9 तोला सोना है आपके पास ना? जी 2-10 तोला सोना है जैसे जी, और हमारे पास रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, कैश नहीं है, कारोबार बंद पड़े इस टाइम में, तो उसके लिए हमारे जो है हम चाहते हैं कि हम ज़कात अदा करें, तो हम कोई चीज़ बेच सकते हैं या हम उधार लेके ज़कात अदा कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, दिल्ली से भाई ने सवाल किया, क्या जवाब देना चाहेंगे दोनों सवाल के? हमारी हाँ जी जी, जो मोहतरमा बीमार हैं और वो बता रहे हैं कि साले गुज़श्ता भी बहुत बीमार थी और इस मरतबा भी बीमार हैं और आइंदा उनकी सेहत दुरुस्त हो जाए इसके इम्कानात भी नहीं हैं, तो ऐसे मरीज़ों की तरफ से अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी रखी है। ऐसे मरीज़ों के लिए इस्लाम ने बड़ी सहूलतें मुहैया फरमाई हैं। इरशाद बारी है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ये रमज़ान पाक के रोज़ों की फर्जियत के ज़िमन में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, तुमको मुश्किलात में डालना नहीं चाहते। तो ज़ाहिर है बीमार को पाबंद नहीं किया जाएगा, वो ज़रूर रोज़ा रखे। बीमार 2 तरह के, एक बीमार वो जो वक्ती बीमार हैं
ظاہر ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے ہیں تو بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنا ہے. لیکن دوسرے ایسے بیمار ہیں جن کے بظاہر کوئی امکانات نہیں ہے، انتقال سے پہلے ان کی صحت ہو جائے، تو ایسے روزہ داروں کے لیے اسلام نے فدیہ مقرر کیا ہے. فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے معاوضے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلایا جائے، افطار میں اور سحر میں. اگر ایسا بآسانی ممکن نہ ہو تو ایک صدقہ فطر گیہوں ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دے دیا جائے، اس سے بھی آپ کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. جی جی مفتی صاحب، اور ان کا یہ اب رہا زکوٰۃ کا سوال، ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں 9 سے 10 تولے تو سونا ہے. جی جی آپ کے ہاں 9 سے 10 تولہ سونا ہے، ظاہر ہے آپ نصاب کے مالک ہیں، نصاب سے زائد سونا آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. جی اب کاروبار نہیں چل رہے ہیں، آپ کے پاس کیش رقم نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ کے ہاں کوئی چیز ہو فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کریں، یا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سونے سے فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کریں، آپ پر بہرحال لازم ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہیں، کسی سے آپ کہیں سے قرض مسئلہ وغیرہ حاصل کر کے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ بآسانی قرضہ ادا کر سکیں گے. لیکن بہرحال زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر ضروری ہے. جی مفتی صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. جیسے دہلی سے جو بھائی نے سوال کیا تھا اپنی اہلیہ کے سلسلے میں کہ 2 سال سے روزے نہیں رکھ رہی ہیں اور آگے امید بھی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ پائیں گی کیونکہ طبیعت ان کی صحیح نہیں. تو آپ نے جیسے جو فدیہ کا جو بتایا ہے، تو میں چاہوں گا جیسے 30 روزے ایک مہینے کے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں تو اس کے جو ہے 60 کھانے جو ہے غریبوں کو کھلانا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ 60 کھانے جو ہیں ایک کو ہی کھلا دینا ہے، یا اس کے پیسے ایک کسی شخص کو یا خاتون کو دینا ہے، یا الگ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کیا ہے تو وضاحت کے ساتھ بتا دیں تاکہ ہمارے جو تمام ناظرین ہیں ان تک پہنچ جائے، یا پیسہ دے دیں غریبوں کو. فدیہ ادا کرنے میں فدیہ کی ادائیگی میں بڑی سہولت رکھی گئی ہے. آپ چاہیں تو ہر روز کا فدیہ کسی ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک روز کے فدیے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک روز کا جو فدیہ ہے 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو دیا جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 30 روزوں کا پورا فدیہ جمع کر کے کسی ایک مسکین کو دے دیں تب بھی شرعاً یہ بھی درست ہے، ایسا بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا حیدرآباد سے، ان کے 3 سوال تھے، تو میں چاہوں گا مختصر جواب دے دیے کہ جیسے لوگ جو ہے شادی بیاہ کرتے ہیں، حالانکہ رمضان سے متعلق نہیں، لیکن پھر بھی میں سوال چاہوں گا کیونکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، کہ جو لوگ قرض لے کر اور شادی بیاہ کرتے ہیں، اخراجات جو ہے غیر ضروری صرف کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے گھوڑے جوڑے کی رسم ادا کی جاتی ہے، وہ پیسے ادھار لے کے ادا کرتے ہیں، وہ کہاں تک شرعی طور پر صحیح ہے؟ جی اسلام میں نکاح سنت ہے، اور یہ سنت ایک طرح سے عبادت ہے، اور اسلام نے اس کا کوئی خرچ آپ پر عائد نہیں کیا ہے. جی اسلام چاہتا یہ ہے کہ جہاں کوئی لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے اور کوئی مناسب رشتہ، موزوں رشتہ آ جائے تو ہم کو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. جی اگر ہم نکاح نہیں کرتے ہیں اور بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ والدین کا بھی ہوگا جنہوں نے نکاح کرنے میں تاخیر کی ہے. جی اس لیے نکاح کو آسان بنانا چاہیے. نکاح کو آسان بنائیں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر نکاح کو مشکل کر دیا جائے گا تو ظاہر زنا کے دروازے کھل جائیں گے. ایسے میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ سنجیدگی سے غور کرے. اسلام نے کوئی خرچ عائد نہیں کیا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھلانا اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا ہے. آپ اگر ولیمہ چونکہ سنت ہے، لیکن ولیمے کے باب میں بھی بڑی آسانی ہے کہ آپ اپنے حسب حیثیت ولیمہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کر کے ولیمہ کیا جائے، شادی خانے بک کیے جائیں، بلکہ اپنے گھر ہی میں اپنے 2-4 رشتہ داروں کو، 1-2-3 غریبوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیں اور آپ نیت کر لیں ولیمے کے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے. الغرض اسلام نے
بالکل آسان کیا ہے نکاح کے معاملے کو، ہم نے اس کو مشکل کر لیا ہے. اب رہا جہیز، گھوڑا جوڑا، لین دین، ظاہر ہے اسلام کا اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اغیار سے ہم نے لی ہیں. ہم کو اولین فرصت میں ان سے دستبردار ہو جانا چاہیے. گھوڑے جوڑے کی رقم مانگنا ظاہر ہے وہ اس فقیر کی طرح ہے جو کسی دروازے پر جا کر بھیک مانگتا ہے. پھر بھی وہ غنیمت ہے کہ وہ محتاج ہے، ہم سے بھیک مانگ رہا ہے. لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کے لیے روزی روٹی کے مسائل آسان کیے ہیں، پھر بھی وہ سسرال کے پاس پہنچ کر بیٹی سے نکاح کے بارے میں کچھ مانگتے ہیں، تو ظاہر ہے اب ان کا جو شمار ہے ان فقراء سے بھی زیادہ گئے گزرا ہے. اس لیے ہم اس پر کہاں تک بیان کریں؟ بہت مختصر طور پر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ گھوڑا جوڑا، لین دین اور جتنی دیگر خرافات ہیں وہ سب کے سب اسلام میں ناجائز ہیں. ان سے ہم کو سخت اجتناب کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ولی اللہ صاحب جو ہے نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، کئی ہمارے ناظرین نے نعت کی فرمائش کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ 3 اشعار جو ہے وہ نعت کے آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی جی بے شک. بے سہارا ہمیں آسرا چاہیے، بے سہارا ہمیں آسرا چاہیے، ایک نگاہ کرم اے خدا چاہیے، ایک نگاہ کرم اے خدا چاہیے، اور زندگی کو میری روشنی کے لیے، زندگی کو میری روشنی کے لیے، نقش پائے شہ انبیاء چاہیے، اور سیرت پاک کو اپنی منزل بنا، سیرت پاک کو اپنی منزل بنا کر، تجھے آخرت کی بقا چاہیے، اور التجا ہے علی کی دم آخری، التجا ہے علی کی دم آخری، لب پہ بس کلمہ طیبہ چاہیے، نقش پائے شرع انبیاء چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ مولانا ولی اللہ صاحب. اور مفتی صاحب ہمارے کئی ناظرین نے جو ہے دعا کی بھی درخواست کی، تو میں چاہوں گا مختصراً 1 منٹ کی دعا جو ہے آپ مجموعی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے اور اس ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے کیجیے. جی مفتی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائیے، اپنی رحمت سے نازل فرمائیے. پروردگار اس وقت مولا سارا عالم کورونا کی وبا اور بلا کی لپیٹ میں ہے مولا. اس وقت سارا عالم پریشان ہے مولا، ساری خلائق پریشان ہے. پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا اس وبا کو، اس بلا کو مولا ہمارے گھرانوں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے ملکوں سے، بلکہ سارے عالم سے مولا اس بلا کو، وبا کو دور فرما دیجیے، اور دیگر ساری بلاؤں سے، وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. پروردگار رمضان پاک کے مبارک گھڑیاں ہیں مولا، ان میں آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں. پروردگار ہماری اس دعا کو خاص طور پر قبول فرمائیے. پروردگار ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور مولانا ولی اللہ ولی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.